سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تحییل سے ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اصل واقعے سے قبل اس کا پس منظر بیان کر دیا جائے۔ وہ کچھ یوں ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ صحابہ کرام نے بال منڈوا لیے ہیں یا کٹوا لیے ہیں اور سب قربانی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، پھر ان کی تعبیر بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ خواب تو فرحت انگیز ہو مگر اس کی تعبیر غم آمیز ہو۔ ممکن ہے کہ خواب میں عمارت دیکھی ہو مگر اس کی تعبیر غربت کی صورت میں ظاہر ہو۔ ممکن ہے خواب میں شادی دیکھی ہو لیکن ہو جائے بربادی۔ لیکن نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، البتہ اس کی تعبیر نبی اپنے خداداد صلاحیت اور علم کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہم حرم کعبہ میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ یہ واقعہ اسی سال ظہور پذیر ہوگا، لیکن اللہ کی مشیت میں ایسا نہیں تھا۔ اس عجلت میں ان کے شوق کا بھی دخل تھا۔ کعبہ کو دیکھے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ اللہ کے گھر کی یاد ستا رہی تھی، حجر اسود یاد آ رہا تھا، صفا مروہ یاد آ رہا تھا، آب زمزم کی پیاس ان کو ستا رہی تھی۔ مکہ مہاجرین کا وطن تھا اور وطن سے محبت کرنا بری بات نہیں، البتہ وطن کی پرستش کرنا بری بات ہے۔ اور یہ کوئی عام وطن تو نہیں تھا، وہ تو مکہ تھا، وہی مکہ جس کی قسم اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے۔ نبی کے خواب کی سچائی پر یقین کرتے ہوئے سب نے عمرہ کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کرام کے ایمان کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کے خوابوں پر بھی یقین رکھتے تھے، اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ حالت بیداری میں بھی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات پر بھی کامل یقین نہیں رکھتے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں کہیں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کیوں نہ بتایا کہ عمرہ اس سال نہیں ہو سکتا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی سفر کی مشقت سے بچ جاتے۔ محترم سامعین اور قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ خود سوچئے، اگر یہ سفر نہ ہوتا تو بیت رضوان کیسے ہوتی؟ اگر یہ سفر نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو اللہ کی دائمی خوشنودی کا پروانہ کیسے ملتا؟ اگر یہ سفر نہ ہوتا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر یہ سفر نہ ہوتا تو صحابہ کرام کی جان نثاری کا اندازہ دنیا کو کیسے ہوتا؟ صلح حدیبیہ کیسے ہوتی؟ فتح مکہ کی تمہید کیسے ہوتی؟ یہ سب کچھ اسی سفر کی وجہ سے تو ہوا۔